السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 262 سے 264 تک انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى۔ وہ لوگ ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، یہ اموال یہ مال ان کی جمع ہے۔ ثم لا يتبعون پھر وہ نہیں پیچھے لگاتے، ما انفقوا منا ولا اذى اس چیز کے پیچھے نہیں لگاتے جو انہوں نے خرچ کیا تھا، احسان اور نہ تکلیف، یعنی اپنے خرچ کیے ہوئے مال کے پیچھے احسان اور تکلیف نہیں لگا دیتے۔ لہم اجرہم عند ربہم ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ قیامت کے دن غمزدہ ہوں گے۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی نیکی کی بات کہنا اور معافی کی بخشش کی بات کہہ دینا یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے وہ تکلیف لگا دیتا ہے۔ واللہ غنی حلیم اور اللہ تعالیٰ غنی تحمل والا ہے، مالدار ہے، تحمل والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی اے ایمان والو، لا تبطلوا نہ باطل کرو تم، باطل کرو یعنی ضائع نہ کرو، صدقاتکم اپنے صدقات کو، بالمن والاذی احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور نہیں وہ ایمان لاتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا پس اس کی مثال، فا کا معنی پس، مثال ہو یعنی ریاکار شخص کی، کمثل صفوان جیسے ایک پلین چٹان کی مثال ہے۔ صفوان یعنی ایسا پتھر جو بالکل پلین ہوتا ہے اوپر سے، علیہ تراب اس پر کچھ مٹی ہو۔ تراب کے اوپر جو تنوین ہے نا، اس کا معنی عربی میں اسم پر جب تنوین آ جاتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کچھ یا کوئی یا ایک، تو یہاں اس کا معنی کچھ کیا جائے گا۔ اس پر کچھ مٹی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ پس اس کو بارش پہنچے، وابل کا معنی بارش، فَتَرَكَهُ صَلْدًا پس وہ بارش اس پتھر کو صاف چھوڑ دے۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا وہ نہیں قدرت رکھتے اس چیز پر جو انہوں نے کمایا تھا کچھ بھی۔ واللہ لا يهدي القوم الکافرین اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب ہم اس سبق کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کی مثال ایک دانے کی طرح سے ہے جس میں سے 7 سٹے نکلتے ہیں اور ہر سٹے میں 100 دانہ اور ایک سے 700 دانہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کچھ مزید شرائط کا ذکر کیا ہے۔ الذین ينفقون اموالہم یعنی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے مالوں کو صرف اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ویسے تو بندہ بہت سی جگہوں پہ مال خرچ کرتا ہے نا، اپنے کاروبار میں، اپنے لباس پر یا اپنی خوراک پر یا اپنی عیش و عشرت پر
تو اس کی بھی بہت سی قسمیں ہیں۔ مثلاً ایک شخص اپنے گھر کے سارے معاملات کو شوہر ہر باپ جب وہ اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کرتا ہے جائز طریقے سے، تو یہ بھی اس کے لیے صدقے کا ہی اجر اور ثواب ہے۔ لیکن یہاں خاص طور پر اس مال کے خرچ کرنے کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسرے پر خرچ کیا جائے۔ فرمایا ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى۔ دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ انہوں نے پھر جو کسی کو دیا، یعنی جو خرچ کیا، کسی کو صدقہ دیا، زکوٰۃ دی، وہ اس کے پیچھے احسان نہیں چڑھاتے، یعنی لینے والے کے اوپر احسان نہیں چڑھا دیتے کہ اب وہ بیچارہ جھکتا ہی چلا جائے، یا کام والی ہے تو وہ ڈھیروں کام کرے صرف اس خواہش میں کہ اب سالانہ موقع پر مجھے زکوٰۃ ملے گی۔ نہیں، اس کے بدلے میں کسی قسم کا کام نہیں لیا جاتا، بلکہ بس دیا اور بھول گئے۔ والاذی، یہ تیسری شرط ہے، یعنی تکلیف نہیں اس کو پہنچائی جاتی کہ اس کو پیسے دے کر اس پر کوئی ایسی مشقت ڈال دی جائے جو اس کی ہمت سے، طاقت سے زیادہ ہو۔ جب یہ تین شرائط موجود ہوں گی تو ایک مومن کا خرچہ ہوا مال، اس کا خرچ کیا ہوا مال اس کے لیے اجر کا باعث بنے گا۔ یہ مومن کی بات ہو رہی ہے۔ غیر مومن اگرچہ انہی شرائط کے ساتھ خرچ کرے، یعنی وہ کسی پہ صدقہ کرے، یا وہ فرض کریں کہ غیر مسلم ہے لیکن مسجد بنا دیتا ہے، مدرسہ بنا دیتا ہے، کوئی اور اس طرح کا نیکی کا کام کر دیتا ہے، تو اس کے لیے اجر نہیں ہے کیونکہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ مسلمان شخص کے لیے یہ تین شرائط ہیں، اور چوتھی کا آگے ذکر آئے گا کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، اور پھر جس کو دیا ہے اس پر احسان نہ چڑھائے، نہ اس سے کوئی مشقت لے، اس کے بدلے میں کسی قسم کا کوئی کام نہ کروائے، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور وہ قیامت والے دن ہر قسم کے خوف اور غم سے مبرہ ہوں گے۔ یہاں ایک بات خاص طور پہ یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں کام والیاں رکھتے ہیں، اور پھر ہم جو قریبی علماء ہوتے ہیں نا، ان سے موٹا سا مسئلہ پوچھ لیتے ہیں کہ جی کیا اپنی کام والی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی، وہ تو گھر میں آنے والی ہیں، ان کو تو بہت حق بنتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم ان کو دے سکتے ہیں، ان کا حق بھی بہت ہے کیونکہ وہ ہمارے قریب ہوتی ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ زکوٰۃ وہ نہیں ہے جو آپ نے پہلے سے طے کر لی کہ بھئی میں تمہیں ماہانہ اتنا دوں گی اور سالانہ اتنا دوں گی۔ یہ جو لوگ اپنے گھروں میں نوکرانیاں لے کے آتے ہیں، کام والیاں لے کے آتے ہیں، یا کام والیاں ان کے گھروں میں آتی ہیں اور کام کر کے چلی جاتی ہیں، اور ان کے ساتھ باقاعدہ یہ طے ہوتا ہے کہ ہم سالانہ زکوٰۃ میں سے آپ کو اتنے ہزار دیں گے، یہ زکوٰۃ ضائع ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ہم نے اجرت میں طے کر لیا۔ زکوٰۃ آپ اپنی کام والیوں کو اس طرح سے دیں کہ آپ دیں یا نہ دیں، آپ کا باقی معاملہ سارا اسی طرح سے چلتا رہے، لیکن جن کے ساتھ طے ہوتا ہے ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کو سالانہ زکوٰۃ دیں گی تو کام آپ کے گھر کا ہوتا رہے گا، اگر آپ نہیں دیں گی تو وہ چھوڑ کے چلی جائیں گی۔ تو یہ تو اجرت ہے، یہ تنخواہ نہیں، یہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ پھر ایسے ہی ان کی شادیوں کا طے کر لیا جاتا ہے کہ ہم بچی کی شادی کریں گے، اور پھر اس شادی کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے مال زکوٰۃ میں سے، اپنی زکوٰۃ بھی دوسری، اور پھر یہ بھی ہے کہ اس میں اپنی یعنی ایک فخر ہوتا ہے کہ میں نے اتنا خرچ کرنا ہے تاکہ میرے خاندان کی کام والیوں سے میری کام والی کی شادی سب سے اچھی ہو۔ تو یہ تو ہم اگلی آیت میں پڑھ رہے ہیں کہ جو ریاء الناس کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے دیتا ہے، اس کا تو اجر ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ پھر یہ اس میں ایک بہت بڑی قباحت یہ پائی جاتی ہے کہ کئی سال کی زکوٰۃ اپنے پاس لوگ جمع رکھتے ہیں اس طرح سے کہ کام والی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرے لیے کیا رکھا ہے۔ فرض کریں کہ ہر سال 20,000 روپیہ رکھتی جاتی ہیں، جب وہ 5-6 سال کے بعد 1,00,000 2,00,000 ہو جائے گا، اپنی ڈیٹ میں اس کی شادی تیار ہو جائے گی، تو اس کے اوپر خرچ کر کے بلے بلے ہو جائے گی۔ یہ زکوٰۃ ادائی نہیں ہوتی، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ملکیت کا بدلنا ضروری ہے کہ آپ نے وہ پیسے دوسرے کی ملکیت میں دے دیے۔ اس کی یہ صورت تو جائز ہے اگر آپ نے اس کے ساتھ شادی طے نہیں کی، بلکہ آپ اس کے ساتھ ایک ہمدردی کے طور پر ایسا کرنا چاہتی ہیں، تو وہ رقم آپ اس کے ہاتھ میں پکڑائیں، وہ پھر آپ کے پاس امانتاً رکھ لے، پھر آپ رکھ سکتی ہیں۔
اگر آپ اس کی لا علمی میں رکھتی ہیں کہ میں نے اس کو بتانا نہیں ہے، بتا دیا تو یہ مانگے گی، تو میں نے اس کی شادی پہ خرچ کرنے، اپنی بھی زکوٰۃ رکھ لیتی ہیں، خاندان کی بھی زکوٰۃ رکھ لیتی ہیں، تو میری بہنوں غور کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زکوٰۃ ضائع ہی ہو جائے، اس کا فائدہ ہی کوئی نہ ہو، وہ تو سب کچھ لے کے چلی جائے لیکن آپ کے ذمے جو زکوٰۃ تھی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ادا ہی نہ ہو، کیونکہ اس میں دو قباحتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے اس کو اس کام والی سے چھپا کر رکھا ہوا ہے، اور وہ آپ کا پیسہ آپ کی ملکیت میں ہی پڑا ہے، جب آپ نے کسی کو دیا ہی نہیں تو ادا کیسے ہو گئی زکوٰۃ۔ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ نے اس کے ساتھ شادی طے کی ہے کہ تم میرا کام کرو، میرے گھر میں رات رہ کے کام کرو یا آؤ اور چلی جاؤ، صفائی کرو، برتن دھو، جو بھی آپ اسے طے کر لیتی ہیں، میں تمہاری شادی کر دوں گی، تو وہ تو اجرت ہے، وہاں زکوٰۃ نہیں لگے گی، اس بات پر غور کریں۔ اسی طرح کام والی کے اوپر اگر آپ نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ تمہارا کھانا پینا پہننا، تمہاری بیماری تندرستی سب کچھ میرے ذمہ ہے، اس لیے کہ تم میرا کام کرو گی، اب آپ اس کی بیماری یا اس کی کسی بھی تکلیف کسی چیز کے اوپر زکوٰۃ خرچ کرتی ہیں تو یہ زکوٰۃ خرچ نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے تو اس کی اجرت میں یہ چیزیں طے کی ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ جس طرح بعض سروس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ کمپنی ان کو دیتی ہے، میڈیکل الاؤنس بھی دیتی ہے کہ یہ آپ دوائیوں کے لیے اتنا لے لیں، فلاں کام کے لیے اتنا لے لیں، مختلف قسم کے ان کے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ طے ہوتے ہیں، تو وہ تو ایک اجرت ہوتی ہے، کیا وہ ہمیں زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، تو اس بات پر نہ غور کرنا چاہیے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں یہ بتائیں کہ اگر یہ تین چیزیں موجود ہوں کہ وہ بندہ مومن ہو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور مومن ہونے کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ احسان نہ جتلائے، تیسری یہ کہ تکلیف نہ دے، تو پھر ایسا خرچ کرنے والے کو اجر ملتا ہے، ورنہ فرمایا کہ قول معروف و مغفرہ، کہ اگر آپ سے کوئی سوالی آیا ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو کوئی اچھی بات کہہ دیں۔ بعض نے قول معروف کا یہ بھی کہا ہے کہ کسی کو کوئی دین کا مسئلہ سنا دینا، یہ بھی صدقہ ہے، اور وہ مغفرہ یعنی اس سے معافی طلب کر لینا کہ جی میرے پاس نہیں ہے، لیکن اس کو برا بھلا نہ کہا جائے، تو یہ ایسے صدقے سے بہتر ہے جس کو ادا کرنے کے بعد وہ اس پر تکلیف چڑھا دے۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ بڑا مالدار ہے اور تحمل والا ہے۔ یہ تو ایک آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مالداروں کو غریبوں کا حصہ دے کر آزمایا کہ وہ ان کو دیتے ہیں یا نہیں، ورنہ اللہ اپنے پاس سے سب کو ہر طرح کا دے سکتا تھا، اور اس میں یہ اس کی قدرت ہے کہ جب ایک مالدار غریب کو دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی عزت محبت سب کچھ معاشرے کے اندر بنا دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ شرط لگائی ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر باطل نہ کر لو، یعنی تاکید ہو گئی، پیچھے بھی کہا کہ احسان اور تکلیف سے بچو، یہاں پھر کہا کہ احسان اور تکلیف سے تمہارا صدقہ باطل بھی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں کہ کتنی واضح بات ہے کہ ہم جب کام والیوں کو یوں سالانہ دیتے ہیں تو پھر وہ ہماری احسان مند ہوتی ہیں، اور پھر ہم ان سے سارا سال رگڑ کے کام لیتے ہیں کہ میں نے اس کو سالانہ بھی دینا ہے، تو پھر وہ زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، یہ چوتھی بات یہاں کی ہی ہے، شرط ہے صدقے کی قبولیت کی، کہ اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، یعنی احسان اور تکلیف کے ساتھ ساتھ اگر وہ ریاکار ہے تو پھر بھی اس کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی۔ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان بھی نہیں لاتا، یعنی مومن ہونا بھی شرط ہے اور ریاکار نہ ہونا بھی شرط ہے۔ ریاکار کی مثال اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمائی کہ جس طرح وہ پلین چٹان تھی، اس پر کچھ مٹی تھی، کسی نے اس میں کھیت بو دیا، دانہ ڈال دیا، اب کیا ہوا کہ امید تو تھی کہ یہ کھیتی پیدا ہوگی اور آمدن آئے گی، لیکن تیز بارش آئی جس نے ساری مٹی کو بہا دیا، اور وہ چٹان جو تھی وہ صاف رہ گئی، سارا بیج بھی پانی کے اندر بہہ گیا، یعنی اصل زر بھی ضائع ہو گیا۔ تو ایسے ہی وہ شخص ہے جو اللہ کی راہ میں ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے کہ اس کی جیب سے نکلا ہوا پیسہ بھی ضائع ہو گیا
اور اس کو کسی قسم کا اجر اور ثواب بھی نہیں ملا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی ریاکاری انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ صدقات کا بیان آگے چلتا جائے گا، انشاءاللہ باقی حصہ کل بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔